الحمد اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ماضی قریب کی ہی ایک عظیم الشان شخصیت ہیں۔ ہماری مراد نبی سرکار شعیب الاولیاء، شہزادہ حضور مظہر شعیب الاولیاء، شیخ طریقت، رہبر راہ شریعت، حضرت علامہ شاہ غلام عبد القادر چشتی علوی عرف چشتی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا وصال 9 جمادی الثانی کا دن گزار کر 10 جمادی الثانی کی شب رات کو تقریباً 2 بجے آپ کا انتقال ہوا تھا۔ انگریزی تاریخ 3 جنوری 2023 کی تھی آپ کے وصال کی۔ الحمدللہ آج آپ کا ذکر خیر، آپ کے محاسن، آپ کے کمالات، آپ کے دینی خدمات، آپ کی خصوصیات پر کچھ باتیں ہم آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے توجہ کے ساتھ اول تاخیر نہ صرف اس بیان کو سماعت کریں بلکہ حضور چشتی میاں علیہ رحمہ کے عاشقان، ان کے محبین، ان کے مریدین و متعلقین تک اس بیان کو پہنچانے کی بھی آپ سعادتیں حاصل کریں۔ شیخ طریقت، رہبر راہ شریعت حضرت علامہ شاہ غلام عبد القادر چشتی علوی، نائب مینیجر دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول، براؤں شریف، ضلع سدھارتھ نگر، اتر پردیش۔ آپ کی ذات والا بابرکات محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت غلام عبد القادر چشتی علوی تھا۔ آپ کے والد ماجد چشم و چراغ خانوادہ مولائے کائنات حضرت علامہ شاہ محمد صدیق احمد صاحب قبلہ المعروف خلیفہ صاحب قادری چشتی یار علوی، ثابت سجادہ نشین خانقاہ یار علویہ و ناظم اعلیٰ دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول، براؤں شریف۔ حضور چشتی میاں کی ولادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت مارچ 1954 عیسوی میں سرزمین براؤں شریف میں ہوئی اور کئی متبرک مقامات کی زیارتیں بھی کی تھیں۔ تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ نے اول تا آخر یعنی مکمل تعلیم دارالعلوم فیض الرسول براؤں شریف میں حاصل کی۔ منشی، مولوی، عالم، فاضل، معقولات، فاضل طب، فاضل ادب، ادیب ماہر، ادیب کامل، ہائی اسکول الہ آباد یو پی سے امتیازی نمبروں سے آپ نے الحمدللہ الہ آباد بورڈ یو پی سے امتیازی نمبروں سے آپ نے پاس کیا۔ نیز درس نظامی کے فراغت کے بعد اسی ادارے میں درس و تدریس کا بھی آغاز فرمایا۔ آپ کی خلافت و اجازت کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضور شعیب الاولیاء علیہ رحمہ نے جتنی خلافت و اجازت مظہر شعیب الاولیاء کو دی تھی، وہ ساری خلافتیں حضور مظہر شعیب الاولیاء نے اپنے فرزند اکبر علامہ غلام عبد القادر چشتی میاں علیہ رحمہ کو دے دی تھی، چاہے وہ سلسلہ محبوبیہ ڈھلمو شریف ہو یا چشتیہ نظامیہ لطیفیہ ہو یا پھر سلسلہ نقشبندیہ سہروردیہ شکوریہ جھونسی شریف ہو یا سلسلہ منوریہ الہ آباد ہو۔ اس کے علاوہ برکاتیہ، حشمتیہ، اشرفیہ سے جو خلافتیں حاصل ہوئی تھی، ان سب کا حضور مظہر شعیب الاولیاء نے اپنا خلیفہ اور مجاز مقرر کر دیا تھا۔ مگر جہاں تک مضمون نگار کا کہنا ہے کہ مگر جہاں تک میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ سلسلہ قادریہ و چشتیہ لطیفیہ میں آپ بیعت کرتے تھے اور اپنے مریدین کو تسلب فی الدین کا درس ضرور دیا کرتے تھے، اور بالخصوص وہابیوں، دیوبندیوں اور غیر مقلدوں سے دور رہنے کی آپ ہدایت فرماتے تھے۔ خشیت الہی اور تقوی کو پوری زندگی اپنائے رکھنے کی بھی آپ الحمدللہ اپنے مریدین اور محبین و متوسلین و متعلقین کو تلقین کرتے تھے۔ آپ کی اخلاص اور توکل اللہ پر کچھ کلمات آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت کا یہ وصف بہت نمایاں تھا۔ توکل اللہ ان کی زندگی کا ایسا وصف تھا جسے ہر اس شخص نے محسوس کیا جسے تھوڑی دیر بھی ان کے پاس بیٹھنا نصیب ہوا ہو۔ یہ ان کے اخلاص ہی کی بات تھی کہ جب کسی غریب یا یتیم کو ہر طرح کی سہولیات سے محروم دیکھتے تھے تو بے قرار ہو جاتے تھے اور اس کی دلجوئی کرنا، کفالت کرنا، شادی بیاہ کرنے کی ذمہ داری خندہ پیشانی سے آپ قبول کرتے اور تمام مشقتوں کو برداشت کر کے اس ذمہ داری کو بحسن خوبی سر انجام دیتے تھے۔ توکل اللہ کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ قضیہ دارالعلوم فیض الرسول کے موقع پر جب ہر طرح کی بے سر و سامانی تھی،
مخالفوں کا ایک طوفان تھا، مخالفتوں کا ایک طوفان تھا، حالات بالکل سازگار نہیں تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے چند رفقا کی معیت میں توکل علی اللہ کی قوت پر یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ ادارے کے روح اور خصوصیات کی غرض سے اپنے فکر و نظر سے انتھک کوششیں کی، اور مختار الاولیاء کے خواب کو حقیقت میں الحمدللہ آپ نے تبدیل کر دیا۔ یہ بجائے خود ایک کارنامہ نہیں بلکہ ایک کرامت معلوم ہوتا ہے جو ان کے اخلاص اور توکل کی برکت سے وجود میں آیا۔ آپ کی محاسن و کمالات کے تعلق سے بھی آپ سنتے چلے جائیں۔ آپ نہایت سادگی پسند، منکسر المزاج، تواضع و انکساری کے پیکر تھے۔ آپ ہر ایک سے نہایت اخلاق و محبت کے ساتھ پیش آتے اور خیریت معلوم کرتے اور دعاؤں سے نوازتے۔ بے شمار افراد آپ کے فیضان کرم سے فیضیاب ہوئے۔ آپ نے اپنی تمام زندگی تبلیغ دین متین و مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت میں صرف کی۔ بے شمار سادہ لو مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت و صیانت فرمائی اور گم گشتگان راہ کو راہ راست پر گامزن کیا۔ آپ کی ذات میں علماء نوازی، طلبہ نوازی، غریب پروری، عفو و درگزر، صبر و قناعت، توکل علی اللہ، یہ جملہ اوصاف و خصوصیات، امتیازات آپ کی بلندی اخلاق، سیرت رسول کریم علیہ السلام کی عکاسی کرتے تھے۔ آپ کی واضح و نصیحت کے تعلق سے بھی آپ توجہ سے سنیں۔ حضور چشتی میاں علیہ رحمہ ایک اچھے استاذ بھی تھے۔ آج آپ کے شاگرد پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت پورے ہندوستان میں حضرت چشتی میاں کے نام سے مشہور و معروف تھے۔ آپ تبلیغ و تقریر سے بہت سے بھٹکے ہواؤں کو راہ ہدایت، آپ کی تبلیغ و تقریر سے بہت سے بھٹکے ہواؤں کو راہ ہدایت نصیب ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ عادتیں جو ایک انسان کو اچھی شخصیت کا مالک بناتی ہے، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی پہچان اچھے الفاظ میں ہو، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی شخصیت اچھی ہونی چاہیے۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر اسکول تک تو والدین پر انحصار کرتا ہے، مگر مدارس کی زندگی شروع ہونے کے بعد معاشرتی طور پر اس کی شخصیت بننا شروع ہوتی ہے، اور وہی زندگی اس کی عکاس بھی ہوتی ہے۔ عام طور پر اچھی شخصیت کے حامل شخص کو لوگ نہ صرف یاد رکھتے بلکہ اس سے بار بار ملنے کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اہم چیزوں یا باتوں پر مشورے بھی مانگتے ہیں۔ اس کے برعکس بری عادات والا شخص ایک وقت میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ آئیں ہم آپ کو وہ عادات حسنہ بتائیں۔ حضور چشتی میاں فرماتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کو وہ عادت حسنہ بتائیں جو آپ کو اچھی شخصیت کا مالک بناتی ہے، یہ اس کی عکاس ہیں۔ آئیے حضور چشتی میاں علیہ رحمہ کی زبانی سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ارد گرد رہنے والوں یا مشکل میں گھرے افراد کی بے لوث ہو کر مدد کرنا، کسی کی غلطی کو نظر انداز کرنا اور معاف کر دینا، ہر ایک شخص کو برابری کی نگاہ سے دیکھنا اور کسی قسم کی کوئی تفریق نہ کرنا، خواہ وہ غریب ہو یا امیر، کسی کا بھی تمسخر نہ اڑانا، مذاق نہ اڑانا، ہر شخص کی بات سننا اور اس کی پریشانی دور کرنا، شائستگی اور دھیمے لہجے میں گفتگو کرنا، دوسروں کی بات توجہ سے سننا، کوئی بھی کام ریاکاری یا دکھاوے کے لیے نہ کرنا، طاقتور اور با اثر شخص سے زیادہ غریب شخص کو عزت دینا۔ مذکورہ خصائل و محامد ہر مریدین کے اندر الحمدللہ بدرجہ اتم پائی جانی چاہیے۔ آپ کی خدمات دینیہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ 5 رمضان المبارک 1405 ہجری مطابق 1985 عیسوی کو دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول براؤ شریف کے مینیجر فرزند ارجمند حضور شعیب الاولیاء سیدنا صوفی یار علی رضی اللہ عنہ حضرت مولانا محمد فاروق الوی صاحب کا انتقال ہو گیا، تو اراکین ادارہ نے حضرت غلام عبد القادر الوی چشتی میاں کو نائب مینیجر کی حیثیت سے مقرر کر دیا، اور اس طرح آپ تدریسی خدمات کے ساتھ ساتھ نائب مینیجر کے عہدے پر بھی فائز ہو گئے۔ عہدہ اور منصب سنبھالنے کے بعد انہوں نے مینیجر اعلیٰ کے ساتھ دارالعلوم کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا اور زبردست خدمات انجام دی۔ دارالعلوم فیض الرسول کی تعمیراتی کام اور اساتذہ و طلبہ کی تدریسی مصروفیات کی نگرانی کرنے میں بھی خوب دلچسپی دکھائی، طلبہ کی پڑھائی لکھائی اور نشست و برخاست پر بھی بڑی گہری نظر رکھی۔ دارالعلوم کے کسی بھی کاغذی کام کے لیے بھی زیادہ تر آپ ہی باہر بستی، گورکھپور، لکھنؤ اور باسی و سدھارتھ نگر وغیرہ جاتے تھے، اور ادارے کے
مالیاتی فنڈ کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں ممبئی اور دیگر مقامات پر رمضان المبارک میں آپ سفر فرماتے تھے۔ ادارے کی ضروریات کے مطابق ضلع اور تحصیل کے ادھیکاری و کرمچاری سے زیادہ تر آپ ہی ملتے تھے اور ادارے کا جو بھی کام ہوتا تھا آپ اس کو کرواتے تھے۔ الحمدللہ گلوارہ اور گلوری سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کی دوری پر براؤ شریف آباد ہے، جہاں جانے کے لیے 1985-1990 کے درمیان راستہ بہت خراب تھا۔ موسم برسات میں مزید اور خراب ہو جاتا اور اتنا برا حال ہو جاتا تھا کہ چلنے کے لائق نہیں رہتا تھا۔ بڑی مشکل سے لوگ آتے جاتے تھے، جگہ جگہ گڈھے اور اس میں پانی و کیچڑ بھر جاتے تھے۔ اس کی وجہ سے اساتذہ اور طلباء کو براؤ شریف آنے جانے میں بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ دارالعلوم فیض الرسول ایک بڑا اور شہرہ آفاق ادارہ، لیکن وہاں جانے کے لیے اچھا راستہ نہیں۔ حالانکہ اس کے لیے ادارے کے ارباب حل و عقد نیتاؤں سے کہتے اور راستے کی درستگی کے لیے توجہ دلاتے، مگر وہ لوگ کوئی توجہ نہ دیتے بلکہ ٹال مٹول کرتے اور وعدہ کر کے چلے جاتے تھے۔ جب نیتا و لیڈر سے کام نہیں بنا تو حضرت چشتی میاں علیہ رحمہ نے گورنر جناب محمد عثمان عارف نقشبندی صاحب سے ملاقات کی، جو اس وقت اتر پردیش کے گورنر تھے۔ لکھنؤ جا کر ان سے ملے اور براؤ شریف آنے کی ان کو دعوت پیش کی اور ان کا پروگرام لیا گیا، اور جب گورنر موصوف نے دعوت قبول بھی کر لی اور براؤ شریف آنے کا پروگرام بھی بن گیا، لیکن ان کے براؤ شریف پہنچنے کے لیے بذریعہ کار مناسب راستہ نہیں تھا، تو انہی کے آدیش پر انجینئروں کی نگرانی میں بڑی تیزی سے وہ راستہ بننے لگا اور ایک اچھا خاصا ڈامر روڈ چند ہی دنوں میں بن کر تیار ہو گیا۔ حالانکہ وہ کسی عارضے کے سبب گورنر صاحب براؤ شریف نہیں آ سکے، مگر راستہ بن گیا اور لوگوں کی آمد و رفت الحمدللہ آسان ہو گئی۔ حضرت چشتی میاں علیہ رحمہ کی کوشش رنگ لائی اور ان کی یہ کوشش بار آور ہوئی، اسی لیے انہوں نے گورنر صاحب کو مدعو بھی کیا تھا کہ وہ آئیں گے تو راستہ لے کر آئیں گے۔ یہ بڑوں کی بڑی حکمت والی عادتیں اور بڑی حکمت والی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت چشتی میاں ایسے کام کے آدمی تھے کہ انہوں نے اپنے دور مینیجری میں بڑے بڑے کام کیے اور کروائے۔ آپ کے ایک شاگرد کا اعتراف حقیقت ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ جون یا جولائی 1985 میں جب فرزند حضور شعیب الاولیاء حضرت مولوی محمد فاروق احمد صاحب علیہ رحمہ سابق مینیجر دارالعلوم فیض الرسول کا وصال ہو گیا، تو اراکین ادارہ نے بحیثیت نائب مینیجر آف دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول براؤ شریف کے لیے حضرت علامہ چشتی میاں علیہ رحمہ کا انتخاب کیا، جسے آپ نے بتمام حسن و خوبی نبھایا اور تادم وصال اس عظیم عہدے پر آپ فائز بھی رہے۔ دارالعلوم میں تعلیم حاصل کرنے والے اور وہاں سے سند فراغت حاصل کر کے جا بجا خدمات دین کرنے والے بڑے لائق و فائق علماء و فقہا و خطبہ و محرران آپ کی شب و روز تعدیبی کارروائیوں کی مرہون منت ہیں۔ صبح تڑکے نماز فجر کے لیے سینٹرل بلڈنگ دارالقامہ دارالحدیث دارالتفسیر میں جاتے، کمرہ کمرہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے طلبہ کو بیدار کرنا اور انہیں نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچنے کا حکم دینا۔ گرمیوں میں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹھنڈک کے ایام میں تو بہت دشوار گزار ہوتے ہیں، جب رضائی سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، جوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ ایسے اوقات میں بھی حضرت چشتی میاں علیہ رحمہ کا اپنے گھر سے دارالعلوم پہنچ کر بچوں کو اٹھانا، یہ اپنے آپ میں ایک اعلیٰ کردار، ہمدردی و خیر خواہی کو باور کرانے کے لیے بہت کافی ہے، جسے 100 توپوں کی سلامی دیں تو بھی ان کے اعزاز کا حق ادا نہ ہوگا۔ رات کو بعد نماز عشاء تا 12 بجے انتہائی مستعدی سے طلبہ کو مطالعہ کے لیے آمادہ کرنے کی خاطر بار بار کمروں کے چکر لگاتے رہنا، طلبہ کو ڈانٹنا تاکہ طلبہ ڈر کر مطالعہ شروع کر دیں۔ اور ایسا ہوتا بھی تھا کہ جو بچے مطالعہ میں سستی کرتے نظر آتے انہیں فیلڈ میں روک کر سب بچوں کے سامنے ان سے علمی سوالات کرنا اور جواب نہ بن پانے پر انہیں شرمندہ کرنا تاکہ وہ مزید مستعد ہو کر محنت سے علم حاصل کریں۔ یہ آپ کی بڑی مبارک اور قابل ستائش کوشش تھی، جو بہت بری لگتی تھی اس وقت۔ طلبہ کو عموماً اساتذہ کی ڈانٹنے ڈپٹنے کا اور ان کے سختی عموماً ان کو برا ہی لگتے ہیں، لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اساتذہ کی وہ ڈانٹ ڈپٹ ہمارے لیے کتنی کارگر تھی۔ لیکن آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ لیکن جب ہم لوگ فارغ ہو کر تعلیم دینے میں مصروف ہوئے تو حضرت کی کوششوں اور ان کے خوف کی وجہ سے
جن کتابوں کو ہم نے ازبر کر لیا تھا، جب ان کتابوں کا درس دینے لگے اور منتہا کتب کا درس دینے لگے تو قدم قدم پر حضرت کی رہنمائی ہمارے بڑے کام آئی، ہر مشکل آسان ہوتی نظر آتی۔ تو اس وقت حضرت کی محبت اور ان کا احسان سمجھ میں آیا کہ اگر حضرت نے اتنی سختی نہ کی ہوتی تو شاید ہم لوگ صرف نام کے عالم رہ جاتے، نہ کچھ سمجھ پاتے اور نہ کچھ سمجھا پاتے۔ یہ بڑا احسان دارالعلوم کے سارے فارغین کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ آپ کی محاسن و کمالات بھی توجہ سے سن لیں۔ باوجود اس کے کہ حضرت چشتی میاں قبلہ بڑی سادگی اور شرافت کے ساتھ رہتے، ان کے اندر پیدرم سلطان بود والا معاملہ نہیں تھا، نہ کوئی تصنع آؤ بھاؤ اور نہ ہی کوئی ہٹو بچو، جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے، جہاں ضرورت پڑی چلے گئے، نہ کوئی خادم نہ خدام، خرد و کلاں سب سے یکساں طور پر محبت کے ساتھ ملتے اور دوسروں کو بھی کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ بے پناہ علم و فضل کے باوجود حضرت چشتی میاں کی زندگی بہت سادہ زندگی تھی۔ آپ کے یہاں تکلف کا نام و نشان نہیں تھا، آپ کی سادگی اور انکساری بے مثال تھی۔ علماء کرام کے طبقہ میں کم لوگ اس معاملے میں آپ کے درجہ کو پہنچ سکتے ہیں۔ آپ ایک بڑے عالم دین تھے، آپ اہل سنت والجماعت کے قائد و رہبر تھے، کئی مدارس و جامعات اور جماعتوں کے بانی مبانی تھے، لیکن آپ کی زندگی بالکل سادہ تھی۔ آپ بے حد خاکسار اور متواضع تھے، کبھی کوئی بیش قیمتی کپڑا نہیں پہنا، کبھی کوئی قیمتی چیز آپ کے پاس نہیں دیکھی۔ سوتی کپڑے کا صافہ، سوتی کا لمبا کرتا، اوپر سے صدری، پاؤں میں جوتے اور ہاتھ میں ایک لمبا عصا، یہ آپ کی وجہ تھی۔ مگر اپنی سادہ اور معمولی وجہ کے ساتھ بڑے بڑے جلسوں، کانفرنسوں اور بڑے بڑے مجمعوں میں بے تکلف جاتے اور اپنا لوہا منواتے تھے۔ جوہر پہچاننے والے بھی تلوار کی کاٹ دیکھتے ہیں، گلاب کی خوبصورتی نہیں۔ آپ کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے دور دراز علاقوں کا دورہ صرف معمولی سواریوں اور معمولی درجوں میں آپ کرتے تھے، اور اسی حال میں پورب سے پچھم اور پچھم سے پورب، اتر سے دکن، دکن سے اتر آپ چلتے رہتے تھے۔ آپ کے ملنے والوں میں کون تھا جس کی عزت اپنی محبت سے آپ نہ بڑھاتے؟ ہمیشہ اپنے چھوٹوں پر شفقت یہ زندگی کا وتیرہ اور طریقہ تھا۔ آپ کی تواضع میں بلندی، سادگی میں بناؤ اور خاموشی میں گویائی تھی۔ آپ اکیلے تھے لیکن لشکر تھے، پیادہ تھے مگر برق رفتار تھے۔ آپ قال نہ تھے، سراپا حال تھے، کہتے کم تھے اور کام زیادہ کرتے تھے۔ بلند مقام و مرتبہ اور فضائل و کمالات کے حامل ہونے کے باوجود کسی بھی مریدین کے گھر جانے میں یا ان کا کام کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے۔ ان سب باتوں کے باوجود عملاً وہ مل جل کر رہنے میں اتنے ہی خاکسار اور متواضع تھے۔ آپ کے اخلاص کا جواب نہیں۔ جب بھی کسی نے دعوت دی بلا تام جھام کے پہنچے، نہ سواری کا انتظار، نہ ہارو پھول کا انتظار، بس جیسے بن پڑا دائی کے یہاں پہنچ گئے۔ آپ کے اندر لالچ نام کی چیز نہیں دیکھے گی، مل گیا تو لے لیا، نہ ملا تو صبر کیا۔ شہزادہ مظہر شعیب الاولیاء غلام عبد القادر چشتی علیہ رحمہ تعلیم و تعلم، درس و تدریس و نائب مینیجر کے عہدے کو سنبھالتے ہوئے علوم دین نبویہ کو عام کرتے رہے۔ آپ کے شب و روز کے معمولات میں شب بیداری، سوز و گداز، قیام اللیل، سجود و محبت و خشیت، ذکر الہی، توبہ استغفار نظر آ رہا تھا۔ زہد و تقوی آپ کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ الحمدللہ آپ کے جو حالات کا جنہوں نے مشاہدہ کیا کہ حالات کتنے بھی صبر آزما حوصلہ شکن رہے ہوں، حضور چشتی میاں کے قول و فعل میں یکسانیت دیکھی، تصنع و ریاکاری سے بہت دور رہتے، دنیاوی عیش و عشرت، اشتہار و تشہیر کے ہرگز خواہاں نہ رہتے، قناعت و توکل، صبر و استقامت، ایفاء عہد، حسن معاملہ، علماء نوازی، غربا پروری، خرد نوازی، نیک نیتی، تواضع و انکساری جیسی صفات سے آپ الحمدللہ متصف تھے۔ اکابر کی تعظیم، چھوٹوں پر شفقت، مہمان نوازی، حسن اخلاق میں اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر قائم تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ آپ ایک عظیم الشان شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ نے اپنے مادر علمی دارالعلوم فیض الرسول میں تقریباً 15-20 سال تک بحیثیت استاد درس و تدریس کا احسن کار انجام دیا ہے، اور 25 سال تک دارالعلوم فیض الرسول میں ناظم اعلیٰ کے عہدہ پر فائز رہے۔ آپ کے درسگاہ کے خوشہ چین دور حاضر میں آفتاب و ماہتاب بن کر پوری دنیا میں دین اسلام کے نشر و اشاعت کا کام انجام دے رہے ہیں۔
آپ کی تقوی و طہارت کو دیکھ کر علماء کرام اور مسلمانان اہل سنت و فاضلین فیض الرسول آپ پر ناز کرتے تھے۔ الحمدللہ ایک عظیم الشان شخصیت کے مالک ہیں، کیا کیا بیان کیا جائے۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ کی شخصیت پر جو بھی رسالے نکل رہے ہیں، آپ کے مانامہ پیغام فیض الرسول آپ کے یہاں سے الحمدللہ آپ کی حیات و خدمات پر ایک رسالہ آپ کے عرص چہلم پر جاری ہوا ہے، آپ اس کو لے کر مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کی شخصیت کو اور قریب سے آپ جان پائیں گے۔ ہم نے خراج عقیدت پیش کر دیا ہے۔ یہ ساری معلومات شہزادہ حضور چشتی میاں حضرت مولانا افسر علوی صاحب مدث اللہ العلی کے حوالے سے، ان کے ذریعے سے، ان کی وساطت سے ہم کو موصول ہوئے، جو مختلف حضرات کے مضامین سے میں نے اس کو اخذ کیا ہے۔ میں نے خراج عقیدت اس انداز میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی ہے۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ حضور چشتی میاں کی غلامی، ان کی ہدایات اور ان کی رشد و ہدایت، واض و نصیحت اور ان کے اقوال پر ہم سب کو چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔